امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، انسائیڈر۔ جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی یادداشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتی ہے۔ سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے۔ جس طرح سارپ کو پولیس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونا ہے، اسے ہجوم کے بوس جلال کاراباش کے ذریعے چلائے جانے والے مافیا سنڈیکیٹ میں دراندازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسے یقین ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخر کار اپنے دماغ اور روح میں سکون پا لے گا۔ جلال کی دنیا میں مزید شامل ہونے پر سارپ خود کو بیڈ باس کے محافظ میلیکے کے لیے گہرے جذبات پیدا کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ نمبر 8، گیم آف فارچون۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگر سے پیار کرتی ہے جسے ملک بدری کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگر اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ اس کا خیال ہے کہ روزگر ان کی جعلی شادی کی 30ویں سالگرہ پر اسے لفظی طور پر پرپوز کرے گا اور پھر آخر کار ان کی شادی حقیقت میں بدل جائے گی۔ نمبر 7، لاسٹ سمر۔ آئیڈلسٹ پبلک پروسیکیوٹر سیلم کارا کو ایک پیشکش موصول ہوئی جسے وہ منظم جرائم کے رہنما سیلجوق تاشکن سے انکار نہیں کر سکتا، جسے اس نے 8 سال قبل جیل بھیجا تھا۔ سیلجوق تاشکن پروسیکیوٹر سیلم کے ایک کیس میں گواہی دینا چاہتا ہے اور اس کی گواہی پوری مجرمانہ تنظیم کو تباہ کر دے گی، تاہم اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، اپنے بیٹے اگن گوکلپ تاشکن کی ذاتی حفاظت۔ نمبر 6، کم وقت میں۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک مکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ نمبر 5، دی بیڈ پینی۔ ایک قاتل جنکلی کا تعاقب کر رہا ہے، ایک سخت جپسی محلہ جس میں باہر کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے۔ وہ اپنے ہر شکار پر 3 پیسے بطور کالنگ کارڈ چھوڑتا ہے اور کیس آرگنائزڈ کرائم یونٹ کو سونپا جاتا ہے۔ اس کے کپتان ایف اے ابتدائی طور پر کارتال پر شک کرتے ہیں، جو ایک رومانی مافیا ہے جو پڑوس کا محافظ اور ایف اے کا سرغنہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایف اے کو احساس ہوا ہے کہ کارتال قاتل نہیں ہو سکتا۔ آخر کار پولیس اہلکار اور کرائم باس نے جنکلی کے 3 پینی کلر کو تلاش کرنے کے لیے ایک بے چین اتحاد بنا لیا۔ نمبر 4، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارابائر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارابائر ہائی اسکول میں آیا سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 3، ہیئر می۔
ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایک کم اور میلتم دو نوجوان خاتون ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوعہ سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی ساری زندگی ویل چیئر پر گزارے گی، تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 2، یو نوک آن مائی ڈور۔ ادا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ادا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ادا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 1، کنگ فشر۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔